نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب اضافی کی پہچان اور مرکب اضافی کا اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا سیکھا۔ مزید ہم نے مرکب اضافی کی عربی ترکیب کا اردو میں ترجمہ کرنا بھی سیکھا۔ آج کے سبق میں ہم مرکب اضافی سے متعلقہ مزید تفصیلات پر بحث کریں گے۔ وسعت کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی میں اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف بھی نکرہ ہی ہوگا، لہذا مضاف کی وسعت کا انحصار مضاف الیہ کی وسعت پر ہوگا۔ مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہی مانا جائے گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب اضافی کی جتنی بھی تراکیب پڑھی، ان تمام میں مضاف الیہ معرفہ ہی تھا۔ مرکب اضافی میں اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا، اس بات کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مرکب اضافی کی ترکیب ہے بابا بیتن۔ مرکب اضافی کی اس ترکیب میں مضاف الیہ نکرہ ہے، تو لہٰذا اس کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کسی گھر کے دو دروازے۔ اور مرکب اضافی کی دوسری ترکیب ہے باب البیتی۔ مرکب اضافی کی اس ترکیب میں مضاف الیہ معرفہ ہے، لہذا اس کا ترجمہ کیا جائے گا گھر کے دو دروازے۔ مرکب اضافی میں مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو اردو میں اس کا ترجمہ کرتے وقت ترجمے میں کسی، کوئی یا ایک کا استعمال کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے مرکب اضافی کی اگلی ترکیب ہے بیت ولدن۔ مرکب اضافی کی اس ترکیب میں بھی مضاف الیہ نکرہ ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ کیا جائے گا ایک لڑکے کا گھر یا کسی لڑکے کا گھر۔ لیکن اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مرکب اضافی کی ترکیب اس طرح سے ہوگی بیت الولدی، پھر اس کا ترجمہ ہوگا لڑکے کا گھر۔ مرکب اضافی کی اگلی ترکیب ہے درس کتابن۔ اس کا ترجمہ ہوگا کسی کتاب کا سبق، اور اگر مرکب اضافی درس الکتابی ہو اس کا ترجمہ ہوگا کتاب کا سبق۔ مرکب اضافی میں مضاف یا مضاف الیہ کی صفات میں سے کوئی اگر صفت آ جائے تو اس کا ترجمہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ مرکب توصیفی کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صفت جنس، عدد، اعراب اور وسعت کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صفت اگر مضاف کی ہو تو وہ حالت رفع میں ہوگی، اور اگر صفت مضاف الیہ کی ہو تو وہ حالت جر میں ہوگی۔ صفت مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی، وہ مرکب اضافی کے آخر میں ہی آئے گی۔ اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفات ہوں تو پہلے مضاف الیہ کی صفت ہوگی اور اس کے بعد مضاف کی صفت آئے گی۔ میں اس بات کو دوبارہ سے دہراتا ہوں، مرکب اضافی میں اگر مضاف اور مضاف الیہ کی صفات میں سے کوئی صفت آ جائے تو صفت مضاف اور مضاف الیہ کے آخر میں آئے گی۔ صفت اگر مضاف کی ہو تو وہ حالت رفع میں ہوگی، اور صفت اگر مضاف الیہ کی ہو تو وہ حالت جر میں ہوگی۔ مرکب اضافی کی ترکیب ہے ولد المعلمۃ الصالح۔ اس مرکب میں مرکب اضافی کے بعد ایک اسم ہے الصالح۔ الصالح تو یہ حالت رفع میں ہے اور یہ مذکر ہے، کیونکہ ہمارا مضاف مذکر ہے
اور حالت رفع میں ہے، اس لیے یہ صفت مضاف کی ہوگی۔ ولد المعلمات الصالح، اس کا ترجمہ ہوگا استانی کا نیک لڑکا۔ مرکب اضافی کی اگلی ترکیب ہے ولد المعلمات الصالحات۔ اس ترکیب میں تیسرا اسم واحد ہے اور مؤنث ہے اور حالت جر میں ہے۔ کیونکہ مضاف علیہ حالت جر میں ہے، اس لیے یہ مضاف علیہ کی صفت ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا نیک استانی کا لڑکا۔ اگلی ترکیب ہے ولد المعلمات الصالحات الکافر۔ اس ترکیب میں مرکب اضافی کے بعد دو صفات ہیں۔ پہلی صفت حالت جر میں ہے اور وہ مؤنث ہے، کیونکہ مضاف علیہ مؤنث ہے اور حالت جر میں ہے، اس لیے الصالحات یہ مضاف علیہ کی صفت ہے، اور الکافر کیونکہ یہ واحد ہے اور مذکر ہے اور یہ حالت رفع میں ہے، اس لیے یہ مضاف کی صفت ہوگی۔ ولد المعلمات الصالحات الکافر، اس کا ترجمہ ہوگا نیک استانی کا کافر لڑکا۔ اگلی ترکیب ہوگی غلام الرجل الصالح۔ اس ترکیب میں الصالح حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے یہ مضاف کی صفت ہے۔ مضاف کیونکہ غلام ہے اور مضاف علیہ رجلی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا آدمی کا نیک غلام۔ اگلی ترکیب ہوگی غلام الرجل الصالح۔ اس ترکیب میں صفت حالت جر میں ہے، اس کے حالت جر میں ہونے کی وجہ سے یہ مضاف علیہ کی صفت ہے، اس کا ترجمہ ہوگا نیک آدمی کا غلام۔ اگلی ترکیب ہوگی غلام الرجل الصالح الفاسق۔ اس ترکیب میں صالحی یہ مضاف علیہ کی صفت ہے اور الفاسق یہ مضاف کی صفت ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا نیک آدمی کا برا غلام۔ مرکب اضافی کی ترکیب میں مضاف علیہ اگر کوئی اسم ضمیر ہو تو اس کے لیے ضمائر متصلہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ضمائر ہر اس مقام پر استعمال ہوتے ہیں جہاں ضمائر کو حالت نصب اور حالت جر میں استعمال کرنا ہو۔ مضاف علیہ اگر اسم ضمیر ہو تو پھر یہ ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ضمائر متصلہ کی گردان معانی کے ساتھ۔ اس گردان کا پہلا صیغہ ہے ہو، اس کا معنی ہوگا اس کا یا اسے۔ تثنیہ مذکر اور مؤنث غائب کے لیے ہما، اس کا معنی ہوگا ان دو کا یا ان دو کو۔ جمع مذکر غائب کے لیے جو ضمیر متصلہ استعمال ہوگی وہ ہے ہم، اس کا معنی ہوگا ان کا یا انہیں۔ واحد مؤنث غائب، اس کے ضمیر ہے ہا، اس کا معنی ہوگا اس کا یا اسے، یہ واحد مؤنث کے لیے ہے۔ اور جمع مؤنث کے لیے غائب کی ضمیر ہے ہننا، اس کا معنی ہوگا ان کا یا انہیں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ واحد مذکر حاضر، اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے کا، اردو میں اس کا معنی ہے تیرا یا تجھے۔ اور تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، ان دونوں کے لیے کما کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اس کا معنی ہوگا تم دو کو یا تمہیں۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہوگی کم، اس کا معنی ہوگا تمہیں یا تمہارا۔ واحد مؤنث حاضر، اس کی ضمیر ہے کی، اس کا معنی ہوگا تجھے یا تیرا۔ اور جمع مؤنث حاضر، اس کی ضمیر ہے کننا، اس کا معنی ہوگا تم سب مؤنث کا یا تم سب مؤنث کو۔ واحد متکلم کی ضمیر ہے یا، اسے یا متکلم کہتے ہیں۔
یا متکلم جب کسی بھی لفظ کے ساتھ لگتی ہے تو اس لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے۔ اس کا معنی ہے میرا یا مجھے۔ جمع اور تثنیہ کے لیے متکلم کا صیغہ ہے نا، اس کا معنی ہوگا ہمیں یا ہمارا۔ اس گردان کو میں روانی سے ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا۔ انہیں ضمائر متصلہ کہنے کی وجہ یہ ہے یہ کسی بھی اسم، فعل یا حرف کے آخر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب میں اسی گردان کو ربٌ مضاف کے ساتھ اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا ہم معنی بھی کریں گے۔ پہلا صیغہ ہوگا ربہ، اس کا معنی ہوگا اس کا رب۔ ربہما، ان دو کا رب۔ ربہم، ان سب مذکر کا رب۔ ربہا، اس مؤنث کا رب۔ ربہن، ان سب مؤنث کا رب۔ ربک، تیرا رب۔ ربکما، تم دو کا رب۔ ربکم، تم سب کا رب۔ ربکی، تیرا رب۔ ربکما، تم دو کا رب۔ ربکن، تم سب کا رب۔ ربی، میرا رب۔ اب دیکھیے یہ یا متکلم ہے، وہ جس بھی لفظ کے ساتھ ملتی ہے تو وہ اپنے پیچھے ایک زیر کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ربو کے آخر میں با کے نیچے زیر لگا دی تو یہ بن گیا ربی، اس کا معنی ہے میرا رب۔ ربنا، ہمارا رب۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کی وسعت کے بارے میں پڑھا، مزید ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کی صفات کے بارے میں جانا، اور ہم نے ضمائر متصلہ کی گردان پڑھی۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس گردان کو معانی کے ساتھ اچھی طرح سے زبانی یاد کیجیے۔ مزید مرکب اضافی کے سبق میں آنے والی تمام تر تراکیب کو زبانی اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ مرکب اضافی کے بقیہ سبق کے ساتھ آئندہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس بات کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان الفاظ کا غلام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔